ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ فرعون کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو تخت تھا وہ پلٹ چکا ہے۔ صبح وہ اٹھا، اس کا چہرے کا رنگ زرد تھا۔ اس نے اپنے نجومی بلائے اور کہا کہ بھئی آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جو نجومی تھے، جو جادوگر تھے، وہ کہنے لگے فرعون تیرے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جب فرعون نے یہ بات سنی، نجومیوں کی جملے سنے، تو اسی وقت سے اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان، اب آج سے جس کے یہاں جو بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، اسے قتل کر دو۔ اب اسی کے دور میں جس کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوتا، اس کے سپاہی جاتے وہاں پر اسے قتل کر دیتے۔ نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کر دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ماں کے دل میں یہ بات پہلے ہی ڈال دی تھی، اگر موسیٰ کے اوپر کوئی پریشانی تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، اور کہا کہ موسیٰ ایک بار تم سے چھوٹیں گے اور دوبارہ ہم موسیٰ کو تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اس بات کو ڈال دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، آپ اپنی ماں کے قریب تھے، دودھ پی رہے تھے، اور جب آپ کی پیدائش کو 3 مہینے ہو گئے تو آپ کی ماں کو خطرہ لگا، موسیٰ کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ آپ کی ماں نے ایک صندوق بنوایا اور اس میں ایک بچھونا بچھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق کے اندر بند کیا، اور ایک دریا تھا، دریا نیل کہا جاتا تھا، اس میں بہا دیا۔ اور وہ دریا ایسا تھا جس کا گزر فرعون کے محل کے قریب سے ہوتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں بند کر کے اس دریا میں بہا، صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ وہیں فرعون کا ایک باغ تھا جس میں فرعون کی بیوی آسیہ اور فرعون دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی صندوق ہے۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کے سپاہی صندوق کو پکڑ کر لے آئے، اٹھا کر لے آئے، اور فرعون کا حکم تھا کہ اسے کھول کر دیکھو۔ اور جب کھولا گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس میں ایک نور دار بچہ ہے، پیشانی نور سے چمک رہی ہے، اس کا پورا جسم نور ہی نور ہے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا، فرعون کا اس بچے پر دل آ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، آسیہ کو وہ بچہ پسند آ گیا۔ آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلانے لگی، اور جب نجومیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بتایا فرعون کو کہ بھئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب فرعون نے سوچ لیا کہ بھئی مجھے اس بچی کو قتل کرنا ہے۔ اب اس کی بیوی آسیہ کو خبر ملی کہ یہ اسے بھی قتل کر دے گا، تو آسیہ نے کہا کہ فرعون نہ جانے تو نے کتنے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا، کتنے بچوں کی زندگی چھین، اگر ہوتا تو کوئی وہ بچہ انہی میں سے ہو سکتا تھا۔ کہا ضروری ہے کہ یہی وہ بچہ ہو؟ کہا کہ یہ بچہ نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ دیکھ ہمارے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کہا کہ یہ بچہ مجھے پسند آ چکا ہے، میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک۔ اب حضرت آسیہ نے اسے دودھ پلانا چاہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ سے انکار کر دیا۔ اس وقت کی جو بڑی مشہور و معروف دائیاں تھیں، جو بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، جو بچوں کو پالا کرتی تھی، انہیں فرعون نے بلایا اور دودھ کا کہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ جب آپ کی بہن حضرت مریم کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل رہے ہیں، تو وہ آپ سے ملنے آئے۔ فرعون سے کہا کہ فرعون میرے پاس ایک ایسی عورت ہے جس کا دودھ ہر بچے کو پسند آ جاتا ہے۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ اس عورت کو ہمارے محل میں حاضر کر دو، کہ ہم دودھ کے بدلے اس عورت کو اجرت دیا کریں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن مریم تھی، انہوں نے اپنی ماں کو بتایا کہ امی جان، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہیں، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، میں نے وہاں آپ کی ڈیوٹی تیار کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آپ کی بہن وہاں فرعون کے محل لے آئی۔ فرعون کے محل میں لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی گود میں دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً آپ کی گود میں آ گئے، اور جب آپ نے اپنے دودھ سے لگایا تو وہ آپ کا دودھ پینے لگے۔ تب فرعون کو یہ شک ہوا کہ ہو نہ ہو کہ اس کی ماں ہو سکتی ہے، تو فرعون نے پوچھا آپ کی ماں سے، کہا کہ تمہارا اس بچی سے رشتہ کیا ہے، اور کہا کہ یہ بچہ تمہارا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ تو آپ کی ماں نے کہا کہ فرعون وجہ یہ ہے کہ میں ایک پاک عورت ہوں، اور کچھ بچے اچھی طبیعت والے ہوتے ہیں، جن بچوں کی طبیعت میں نفاست صفائی ہوتی ہے، تو کہا کہ وہ بچے میرا دودھ ضرور پسند فرماتے ہیں۔ اب فرعون نے کہا کہ آج سے تم موسیٰ کو اپنے گھر لے جاؤ، اور کہا کہ تم اس کی پرورش کرو،
करो, हर दिन तुम्हें 1 सोने का दीनार दिया जाएगा। अब देखो अल्लाह तबारक व तआला का जो फरमान था कि मूसा के ऊपर जब कोई परेशानी आ तो मूसा को तुम संदूक में बंद करके दरिया में बहा देना, और अल्लाह ने यह भी फरमाया था कि हम दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी गोद में लेकर आएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला के ये कहना भी देखो सच होने लगा। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अपने घर में परवरिश पाने लगे। यहाँ मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि जो नबी होते हैं उनका जो बचपना होता है, बचपन से नबी बहुत अक्लमंद होते। अगर आज के जो बच्चे होते हैं ना, अगर उन बच्चों को किसी जानवर का दूध पिलाया जाए तो बच्चा जानवर का दूध भी बचपन पे पी सकता है, क्योंकि बच्चा कब अकल होता है। लेकिन नबी जो होता है ना, वो इतना अक्लमंद होता है कि वो बचपन में जान लेता है कि ये मेरी माँ है, किसी दूसरे बच्चे की माँ है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बहुत सारी औरतें लाई गई, लेकिन आपने दूध नहीं पिया। और जब आपकी माँ को पेश किया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन आपका दूध पी ली। तो आजकल जो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो लोग नबियों की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं कि नबी तो कम अकल होते, नबी को तो पीठ पीछे का इल्म नहीं होता, ये बात उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये शान है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की ये शान है कि बचपन में आप किसी औरत का दूध नहीं पी सकते, तो फिर हमारे नबी की शान का अंदाज़ा कौन लगा सकता है।